بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلیم الحکیم والصلاة والسلام علی من اوتی علم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا اپنا دینی ادارہ جامعہ تحفیظ القرآن اسلام پورہ مان گڑھ سابرکانٹھا گجرات آج معیاری دینی تعلیم کے لیے آپ کی نیک تمناؤں کا مرکز بنا ہے۔ الحمدللہ طلباء کی آمد دن بدن بڑھ رہی ہے اور داخلے کے متمنی بہت سے والیان ہم سے رابطہ کر کے جامعہ کے نصاب اور نظام کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو جامعہ کے تعلیمی نظام سے آگاہ کرے تاکہ آپ کی سہولت ہو، آپ کی دعائیں اور توجہ ہمیں ملتی رہیں اور ہم مل کر اس ادارے کو مزید بہتر بنا سکیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جامعہ کے نصاب تعلیم یعنی عالمیت اور 10ویں، 11ویں، 12ویں اور گریجویشن کا مختصر خاکہ پیش کریں گے تاکہ آپ کو بنیادی معلومات مل جائیں اور مزید تفصیلات جاننا آسان ہو جائے۔ محترم سامعین، جامعہ تحفیظ القرآن شمالی گجرات کا ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ ادارہ پچھلے 4 سالوں سے مزید ماہرین تعلیم کی نگرانی میں ایک بہتر اور پختہ نظام تعلیم و تربیت کو نافذ کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نظام کے بارے میں اثر نو سوچنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ ڈیٹا اور اعداد و شمار کے مطابق مسلم آبادی کے صرف 2 سے 3% بچے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ باقی 97 سے 98% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پوری امت کی دینی رہنمائی، تبلیغ، تعلیم اور اصلاح کی ذمہ داری صرف 2 سے 3% علماء پر ہے۔ اب سوچئے، تبلیغ دین، تعلیم دین، تفہیم دین، نفاذ دین اور دفاع دین جیسے اہم فرائض اسی چھوٹے طبقے کو سونپے جانے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ 2 سے 3% طبقہ بھی علمی اور عملی طور پر کمزور ہو تو کیا پوری امت کی جہالت اور غفلت کا علاج ممکن ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں پختہ، ٹھوس اور گہرے علم والے دینی علماء کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے جامعہ تحفیظ القرآن کے بانیان اور تعلیمی ذمہ داران نے ماہرین تعلیم کی رہبری میں ایسا نظام تعلیم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جس سے بنیادی دینی مقاصد کی تکمیل ہو سکے، اور ہمارا بڑا مقصد یہ ہے کہ ایسا اسلامی معاشرہ بنایا جائے جس میں دین کے ترجمان، محقق علماء اور مصلحین موجود ہوں، ایسے علماء جو اپنی دینی قیادت یعنی تبلیغی، دعوتی، تعلیمی، اصلاحی، تجدیدی اور تنفیذی کوششوں کے ذریعے بہتر معاشرہ بنا سکے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا و آخرت کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے، تعمیر عالم کا اجتماعی فریضہ انجام پا سکے اور احکام الہی کو اللہ کی زمین اور اللہ کے بندوں پر نافذ کیا جا سکے۔ در حقیقت یہی رضا الہی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے اور دنیاوی معاش کو اس کے تابع بنانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تعلیم کتنے سال کی ہوگی۔ جامعہ کا نصاب تعلیم 10 سال پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، 10 سال۔ مگر رکیے، 10 سال سن کر کسی تشویش کا شکار ہونے مت ہوئیے گا، کیونکہ ان 10 سالوں میں 4 زبانوں اور عالمیت کے فنون کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اسکول کی 7ویں کلاس سے لے کر گریجویشن تک کی تعلیم بھی شامل ہے۔ یعنی 12 یا 13 سال کی عمر کا لڑکا روضہ اور 7ویں کلاس میں داخلہ لے کر 22 یا 23 سال کی عمر میں عالم، فاضل اور گریجویٹ بن کر نکلے گا۔ پورا نصاب تعلیم 3 بڑے مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے تعلیم اللغہ کا، جس میں پہلا سال ابتدائی روضہ، پھر 3 سالوں میں 4 زبانوں کی تکمیل اور 7ویں سے 10ویں تک اسکول کی تعلیم شامل ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ 3 سال تعلیم الفنون کا، جس میں علوم مقصودہ کے لیے ضروری فنون کی تعلیم کے ساتھ 11ویں، 12ویں آرٹس یا کامرس اور گریجویشن کا 1 سال شامل ہے۔ اس کے بعد 2 سال فنون کی تکمیل کے ہیں اور ساتھ ساتھ آرٹس یا کامرس میں گریجویشن کا دوسرا اور تیسرا سال مکمل ہوتا ہے۔ آخری 1 سال دور حدیث کا، جس میں گریجویشن کا آخری سال بھی شامل ہے۔ یوں کل 10 سال میں طالب علم عالمیت و تکمیل فنون اور گریجویشن یعنی کالج مکمل کر لیتا ہے۔ اب ذرا تفصیل سے نصاب کو سمجھتے ہیں۔ پہلے 4 سالوں میں طالب علم 4 زبانیں یعنی عربی، اردو، انگلش اور لوکل لینگویج گجراتی یا ہندی کا خاصا نثری و شعری مواد گرامر کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکمل ترجمہ قرآن، تجوید کے ساتھ مکمل روایت حفظ اور الفقہ المیسر، کنز الدقائق اور قدوری سے فقہ العبادات پڑھتا ہے، اور ساتھ میں اسکول کی 10ویں کلاس
امتیاز بھی مکمل کرے گا۔ پھر 3 سال تعلیم الفنون کے آتے ہیں، جن میں طالب علم بلاغت، اصول فقہ، تفسیر، عقیدہ، منطق، فلسفہ اور قراءت 7 و 10 پڑھتا ہے، اور الاختیار، کنز الدقائق، قدوری اور فقہ البیوع سے معاملات و مناکحات کی تکمیل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 11ویں، 12ویں اور کامرس یا آرٹس میں گریجویشن کا پہلا سال بھی مکمل کرتا ہے۔ اس کے بعد 2 سالوں میں طالب علم بطور تکمیل فنون اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر پڑھے گا، اور تفسیر کی تکمیل ہوگی۔ ہدایہ سے فقہ مع الدلائل میں مہارت حاصل کرے گا، پھر ان مضامین کو مشکات اور معطئین سے پڑھے گا، اور حجت اللہ البالغہ کے منتخبات سے اسرار و حکم کی تعلیم حاصل کرے گا۔ اس دوران وہ گریجویشن کا 2 اور 3 سال بھی مکمل کر لے گا۔ آخر میں 1 سال دور حدیث سے عالمیت کی تکمیل ہوگی، اور ساتھ ہی گریجویشن کا آخری سال یعنی کامرس یا آرٹس کے کسی ایک مضمون میں گریجویشن کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ اس طرح 10 سال میں طالب علم 4 زبانیں اور متنوع ضروری علوم و فنون کی تکمیل کرے گا۔ نصاب تعلیم میں ہر وہ کتاب اور فن شامل ہے جو ایک طالب علم کو پختہ ٹھوس عالم دین بننے کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نصاب و نظام میں علوم دینی یا مقصودہ اصل ہوں گے، اور اسکول کے انہی مضامین کو نصاب میں شامل کیا جائے گا جو ان علوم دینیہ کے ساتھ نبھ بھی سکے اور ایک درجہ اہم مقاصد کی تکمیل میں معاون بھی ہو۔ اس پورے نظام سے مستفید ہونے والا طالب علم حفظ قرات اور عالمیت کی اسناد کے ساتھ ساتھ SSC، HSC، BA یا BCom جیسے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لے گا۔ اس پورے نصاب تعلیم کو ایک موبائل ایپ یعنی مدرسہ مینجمنٹ اپلیکیشن کے ذریعے منظم انداز میں جاری کیا جائے گا۔ اس سہولت سے بیک وقت طالب علم، استاد، منتظم اور والی روزانہ کی کارکردگی سے باخبر رہ سکیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے امت کے لیے نافع بنائے۔ آپ سے التجا ہے کہ اس ادارے کی قبولیت اور نافعیت کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ فقط والسلام، واللہ المستعان، وإلیہ المرجع والمآب۔